کا بیٹا ابو جندل مسلمان تھا، وہ مکہ سے زنجیروں سمیت رینگتا ہوا گھسیٹتا ہوا حدیبیہ پہنچا۔ جب پتا چلا نا کہ میرے آقا تشریف لائے ہیں، جب خبر پہنچی نا کہ حضور جان عالم تشریف لائے ہیں، تو اپنے آپ کو وہ پابند، وہ جھگڑا ہوا تھا، اس کو ہاتھ کڑیاں لگی تھی، پاں پر زنجیر تھا، گھسیٹتا ہوا آیا۔ جب پہنچا تو اپنے بیٹے کو دیکھ کے سہیل کافروں کا نمائندہ کہتے ہیں جی سب سے پہلی شرط اب یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، مسلمان ہے، اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس کو میرے حوالے کر دو۔ آئے آئے سرکار نے فرمایا بھئی معاہدہ تو ہوا ہے، لیکن ابھی معاہدہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک دونوں طرف سے سائن نہ ہوں، ابھی تمہارے دستخط نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو ہمارے پاس رہنے تو وہ نہ مانا، بزید ہوا، کہنے لگا جی سب شرطیں توڑ دیں، ہمیں صلح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا اچھا چلو ہم نے یہ بھی آپ کی مان لی۔ جب ابو جندل کو پتا چلیا کہ منو پھر کافر دے والے کر دیتے، ہائے ہائے صحابہ نو اپنی لاشاں دکھا دکھا کے جڑے نشان پے سن مار دے، جڑیاں ہڈیاں سیکیاں سن وہ دکھا دکھا کے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نہیں ہوئے منو پھر کافر دے حوالے کر دیو گے؟ اے حضور دا نوکر تے غلام ہاں، سرکار کے واسطہ پاؤ ترلا کرو کہ منو حضور اپنے قدمہ قبول رکھن، میں واپس اپنے پیور میں نہیں جانا چاہتا، حضور اپنی غلامی قبول فرما لیں۔ بہرحال بڑی سماجتیں کی، بڑی منتیں کی، بہت کوشش کی، تو سرکار کریم علیہ السلام آپ چونکہ معاہدہ ہو رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہیں، ان کی کیفیت دیدنی ہے، اور اپنے زخم، اپنی جسم پر لاشیں کبھی حضرت عمر بن خطاب کو دکھاتے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق کو دکھاتے ہیں، کبھی کسی صحابی کو دکھاتے ہیں، کہتے ہوئے میں کیویں بھج کے آیا تے پھر منو کافروں دے حوالے کیتا جائے گا۔ حضور دی بارگاہ وچ کھڑے ہو گئے تے شاید جڑا نا وہ شاید دا بھی اندر مچھلی اکڑ پیا، شاید دی روح تڑپی، روحانی طور پہ وہ نے بھی عرض کی تھی، گویا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پہ عرض کر دے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ، سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ، سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ، خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ، خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ، خدا دے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400-1500 صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کے نبی پاک باپ بھی کول ہے، صدقہ پیو کول بیٹھا ہے، حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ گستاخ ہے، بیٹا عاشق رسول ہے، اپنے جسم دی لاشاں دکھا دکھا کے عرض کرتا ہے سناواں کی میں درداں دی کہانی، سناواں کی
میں وعدے دی تکمیل تعمیل کی واپس چلا گیا اتوں بھج کے آیا اللہ نے جان بخشی کی ہے ہن میں ایتھے وعدے دے معاہدے دے بعد بیٹھا ہویا اللہ اکبر مقام عیس تے پہنچ گیا حضرت سیدنا ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پتہ چلیا کہ ابو جندل بھی مکہ تو بھجے اوتھے آ گئے ہن صحابہ ایک ایک کر کے اوتھے 70 صحابہ نے ڈیرا ڈال لیا نہ مکہ تے نہ مدینہ راہ گاہ کولوں دی گزرنی اوتھے ڈیرا لایا ہن جڑا ہی کافراں دا قافلہ ہوندا ہے نالے مار دے نے نالے مار بولے نے کافر آئے آ کے عرض کردے نے یا نبی اللہ جڑا سا معاہدہ کیتا ہے نا وہ شرطاں واپس لے لو جدا دل کردا ہے مکے آئے جدا دل کردا ہے مدینے جائے سبحان اللہ جدا دل کردا ہے مکے آئے جدا دل کردا ہے آپ ہی ہاتھ بن کے ہن صحابہ کو پتہ لگیا سرکار جو دیکھ رہے نے حق تے سچ سبحان اللہ اوتھے جڑا معاہدہ کیتا سی انہاں کروا لیا تو آپ نے حضور اسی معاہدہ توڑیا اج جڑی شرط سی ختم ہو گئی جڑے صحابی دا دل کردا آئے تے جدا دل کردا ہے جائے حضرات اے حدیبیہ دے مقام تے صلح ہوئی تھی انہوں کہنے نے صلح حدیبیہ اور ایسے ہی قبری مہینے یعنی ذوالقعدہ ذوالقعدہ دی 18 تاریخ ذوالقعدہ دے مہینے ہی حدیبیہ کی صلح ہوئی اور پھر ایتھے ایسے مہینے ایسے وقت ایسے ہی موقع دے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اللہ نے فتح تے نصرت عطا فرمائی حضرات دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک کی صلح حدیبیہ کی کامیابی کے صدقے سے آپس میں امن و آشتی اور صلحوں سے رہنے کی توفیق دے اور کفر پر غلبے سے نوازے آمین یا رب العالمین